بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام حضرات باواز بلند درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا شفیع المذنبین وعلی آلک وصحابک یا سید یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک آپ تمام حضرات دا مسجد اندر نماز جمعہ واسطے حاضر ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، اور جتنی بھی زندگی ہے اللہ اس حاضری نو اپنے گھر دے اندر بار بار حاضر ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، زندگی انتہا تو زیادہ مختصر، چھوٹی جی زندگی دا بڑا حصہ آپ سب حضرات گزار بیٹھے ہیں، منزل قریب ہے اور انسان غافل ہے۔ انسان دی محنت ہے سی اس چیز تے کہ میں جانا ہے روحی دے اندر، صحرا دے اندر، میرے واسطے گاڑی ہوئے، موٹر سائیکل ہوئے، پانی ہوئے، ٹیوب ہوئے، کھان دا انتظام، پین دا انتظام، رہن دا انتظام، سارا انتظام کر کے جو آدمی جنگل، صحرا یا پہاڑ دا سفر کرے گا، وہ آدمی واپس آن تک کدی بھی اپنے سفر دے اندر پریشان نہیں ہوئے گا۔ جان تو پہلے ساری منصوبہ بندی، اچھی گاڑی بھی ٹھیک، گاڑی دا پیٹرول بھی زیادہ، فلاں چیز دی ضرورت ہے، فلاں دی ضرورت ہے، فلاں دی ضرورت ہے، اور کم عقل آدمی، جاہل آدمی اگر گاڑی بھی اچھی نہ، پیٹرول بھی نہ، کھانا بھی نہیں، پینا بھی نہیں، سفر بھی نہیں، کوئی گائیڈ بھی نہیں، رہنما بھی نہیں، اور پہاڑ دا یا جنگل دا یا تھر چولستان دا سفر کرے گا، وہ آدمی پہلی منزل تے جا کے ختم ہو جائے گا۔ گاڑی ساتھ جواب دے جائے گی، راستہ انجان، راستے دا پتہ نہیں، سامان ہے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میری امت، اپنا زاد راہ کہ اپنے سفر دا سامان، جویں کھان اور پین دا سامان ہے، یہ ہمیشہ تیار کر کے رکھو، اور تیاری کرو کہ کس وقت سانو قبر واسطے جانا پہ جائے۔ جویں روحی دے لوگ ہر وقت تیار نے کہ کس وقت خبر آئے اور چولستان دا سفر ہوئے گا، اسی طرح مسلمان مومن نو، میں چند دن پہلے جھنگ دے اندر ایک پروگرام بیٹھے، میں ایک دوست نو پوچھا کہ تیرا کاروبار کی ہے، تو کیا کاروبار کرنا ہے؟ تو میں نے آخر ہے کہ میرا کاروبار ہے سا والا، سا دا کاروبار ہے۔ سا دے کاروبار تو مراد یہ ہے کہ میرا کاروبار ہے بھیڑ بکری گائے والا، کہ میری دکان نہیں، میری فیکٹری نہیں، میری زمین نہیں، میرا سا دا کاروبار ہے۔ کیونکہ لوگ لوکل ڈھیٹ پنجابی لوگ نے کہ ساڈا سا دا کاروبار آیا نہ آیا نہ آیا، سا دا مارو کاروبار ہے۔ بھیڑ دل کرے صبح ہے، دوپہر فوت، شام نو ہے، صبح مر گئی۔ کہ جس طرح کئی لوگ آخدے کہ یار جانوراں والا سا والا کاروبار نہ کر، تینوں مافق نہیں، یہ ہر ٹائم بندے نو خطرہ لگا رہندا ہے کہ پتہ نہیں صبح گاں مر گئی، بکری مر گئی، اونٹ مر گیا، لاکھ 2-4 لاکھ دا نقصان ہویا، لہذا ہور کاروبار کر، ہوئے گا، مرے گا تو نہیں نا، نقصان ہوئے گا، تھوڑا ہوئے گا۔
میں اس ਨੂੰ سوچਣ تو بعد میرے دل 'ਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਸਵਸਾ اور خیال ਆਇਆ کہ آدمی ਸਾਹ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ اور آخدا کہ میرا ਸਾਹ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ہے، لیکن 80 لوگ بھی تے ਸਾਹ ਦੇ ਆਸਰੇ ہیں نا، اور اس زمین تے قیمت ہے صرف ہوا دی، سانس دی۔ گاڑی کروڑ روپے دی لے لو، اگر وہ ٹیوب 'ਚ ہوا نہیں وہ گاڑی بیکار ہے۔ جہاز کئی ارب روپے دا لے لو، اگر جہاز دے اندر ہوا نہیں ہے، وہ ٹائر دے اندر ہوا نہیں ہے، گاڑی بیکار، وہ جہاز بیکار۔ تسی موٹر سائیکل لے لو، 1 لاکھ دا، 1.5 لاکھ دا ہیوی بائک، بڑے بڑے مہنگے موٹر سائیکل، جتنا مرضی مہنگا موٹر سائیکل لے لو، اگر ہوا نہیں ہے وہ موٹر سائیکل بیکار۔ انسان دے اندر جب تک ہوا ہے، یہ سانس آ رہی اور جا رہی ہے، تب تک انسان ہے۔ ملک صاحب ہے، چودھری صاحب ہے، جام صاحب ہے، نمبردار ہے، میاں صاحب ہے، وڈیرا ہے، بادشاہ ہے، امیر ہے، وزیر ہے، اور جس وقت سانس نکل گئی، ہوا نکل گئی، ٹیوب پنچر ہوگی، موٹر سائیکل بیکار، اور انسان جو ہوا نکل گئی تو دوبارہ پنچر نہیں لگے گا۔ گاڑی ہوا نکل گئی، کوئی نہ کوئی سٹیشن ہے، ہوا بھرا لیں گے۔ اگر انسان جو ہوا نکل گئی تو دوبارہ اللہ نے ہوا بنان دا، زندہ کرن دا اللہ نے نظام نہیں رکھیا۔ انسان دے کولوں پہلی اور آخری مہلت ہے، بس الیکشن 1 دفعہ ہارے دوبارہ جیت جائیں گے، 1 کیس ہاریا دوبارہ جیت جاواں گے، آج نقصان ہے کل فائدہ ہو جائے گا، آج فائدہ اللہ نہ کرے ساری زندگی فائدہ رہے۔ لیکن ہر چیز کا ایک وقت ہے، انسان 1 دفعہ دنیا تو چلا گیا، دوبارہ واپس نہیں آئے گا۔ اور زندگی مختصر زندگی دے اندر میں اور تسی جتنے بھی لوگ جے، سانو حفظ مال، حب جاہ، حب مال، حب دولت نے آپا سب لوگاں نو اتنا زیادہ گمراہ کرتا کہ اللہ نو بھی چھوڑ گئے اور اللہ دے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نو بھی چھوڑ گئے۔ نہ قرآن نہ صاحب قرآن۔ لیکن یہ چیز یاد رکھیا جے، آپا قیامت تک کروڑ لوگ آندے رہن گے جب تک قیامت ہے، کسے دا نام زندہ رہے گا یا نہ رہے گا۔ میں دنیا دے کئی بادشاہاں دیاں قبراں دیکھیاں، بڑے بڑے بادشاہاں دے میں مقبرہ جا دیکھے، جنہ دی سلطنت مشرق اور مغرب، جنوب اور شمال تک، لودھی خاندان، ہلاکو خاندان، چنگیز خاندان، مغلیہ خاندان، عراق اور ایران دے سفر دے دوران بڑے بڑے دنیا دے بادشاہاں دی قبر دیکھی ہے، لیکن انہاں دے نام مٹ گئے نے۔ وہ لوگ جنہ اپنی زندگی اللہ دی مخلوق واسطے گزاری ہے، انہاں دے نام اس دن تو لے کے قیامت تک اللہ زندہ رکھے گا۔ بڑے بڑے لوگ آئے نے، بڑے بڑے بادشاہ آئے نے، انہاں دے نام مٹ گئے، انہاں دے قبراں دے نشان مٹ گئے۔ بڑیاں لوگاں نو میں اکثر لوگاں نو آخنا کہ کوئی آدمی کھڑا ہو کے دس سکتا میرے دادے دی قبر کس جگہ تے، میرے پردادے دی قبر کس جگہ تے، میرے پردادے دے والد دی قبر کس جگہ تے ہے؟ کسی نے کوئی پتہ نہیں۔ جس طرح آپاں بھول گئے باپ دی قبر، دادے دی قبر، اسی طرح اپنی اولاد سانو بھول جائے گی۔ کسے بھی یاد نہیں کرنا، کسی نے آ کے دعا نہیں منگنی، کسی نے آ کے قرآن نہیں پڑھنا، کسی نے آ کے ایک رسم اور رواج ہے کہ ابا جی دنیا تو چلے گئے۔ میں کل کبیر والے میں نے بڑی زندگی دے اندر بڑی خوبصورت خوشی بھی ہے اور میری شوق بھی ہے، جس آدمی نے اپنے والد دا چہلم دا ختم دلانا سی، وہ مینو اس پورے خاندان دا پتہ ہے کہ اس خاندان جو کون امیر ہے، کون غریب ہے، کون کس طرح ہے۔ میرے دوست نے ٹائم لیا
کہ جی پروگرام کروانا ہے، برادری بلوانی ہے۔ میں کہا مینوں یہ دس